رپورٹس کے مطابق حکومت نے اپنا صوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنی چوائس جسٹس امین الدین خان کو وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کر دیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ امین الدین صاحب نے عہدہ ارن کیا ہے، چاہے اس کے لیے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جائز قرار دینا ہو یا پھر تحریک انصاف کی مخصوص سیٹیں حکومتی اتحاد میں بانٹنی ہوں۔ انہوں نے آئینی تشریح اور قانونی سوالات کے جوابات دے کر ثابت کیا کہ یہ عہدہ چیف جسٹس آئینی عدالت صرف اور صرف جناب جسٹس امین الدین خان کو ہی ڈیزرو کرتا ہے۔ امید دلانے والوں نے پہلے بندیال سے قوم کو امیدیں دلوائیں، مجھ سمیت کئی صحافیوں نے بندیال سے ڈٹ جانے کی امید لگائی، پھر جعلی قاضی کو مسیحا بنایا، پھر منصور علی شاہ کے ٹرک کے پیچھے قوم کو لگایا، پھر اطہر من اللہ کو قوم کا درد مند سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ ہمیشہ آمروں کی گھر کی لونڈی رہی ہے۔ اگر عدلیہ کبھی بھی آئین کے لیے کھڑی ہوتی تو کوئی منتخب وزیر اعظم گھر نہ جاتا، کوئی آمر اقتدار حاصل نہ کر سکتا۔ اس لیے پاکستان کے مسائل کی اصل جڑ کیا ہے وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ مصدقہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے مزید 2 ججز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان آئندہ شروع ہونے والے ہفتے میں 2 دن کے وقفے سے اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں گے، تاکہ ملک میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا کی جا سکے اور اس کے بعد حکومت کے خلاف ایک وکلا تحریک کا آغاز کیا جا سکے۔ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ استعفے بے شک آ رہے ہیں، مگر اگر ساری سپریم کورٹ بھی استعفیٰ دے دے تب بھی مبینہ طور پر جسٹس یحییٰ آفریدی کے کان پر جوں تک نہیں رینگنی۔ یہ لکھ لو، جوں دراصل کانوں پر نہیں زمین پر رینگتی ہے اور اس کی آواز کانوں میں محسوس کی جاتی ہے، اور جب ضمیر، آگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔